नाज़रीन کرام، چین پاکستان اکنامک کوریڈور کے سب سے بڑے اور اہم منصوبے کا نام ML1 ہے۔ یہ کراچی سے پشاور پاکستان مین لائن کی اپ گریڈیشن اور ڈیولائزیشن کا منصوبہ ہے۔ منصوبے میں جدید ریلوے لائنز، برج، انڈر پاسز اور فلائی اوورز شامل ہیں، جبکہ ریلوے لائن کے ساتھ جدید کمیونیکیشن سسٹم اور لائنز کے دونوں جانب حفاظتی باڑ، حویلیاں، ڈرائی پورٹ اور والٹن ریلوے ٹریننگ اکیڈمی کی اپ گریڈیشن بھی اس منصوبے میں شامل کی گئی ہے۔ ML1 منصوبے کے تحت پاکستان ریلوے کے ترقیاتی منصوبے کراچی سے پشاور، حیدرآباد، نواب شاہ، روہڑی، رحیم یار خان، بہاولپور، خانیوال، ساہیوال، لاہور، گوجرانوالا، راولپنڈی اور پشاور تک تکمیل کیے جائیں گے، جبکہ ان شہروں سے منسلک دیگر ریلوے لائنز اور ریلوے اسٹیشنز کو بھی اپ گریڈ کیا جانا اس منصوبے کا حصہ ہے۔ ماہرین کے مطابق منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر روز ٹرینوں کی آمد و رفت کی تعداد 34 سے بڑھ کر 171 تک بڑھ سکتی ہے، اور فریٹ ٹرینوں کے لوڈ میں 1000 ٹن اضافے سے وزن کیپیسٹی 3400 ٹن ہو جائے گی، جبکہ حویلیاں کے قریب جدید خصوصیات کی حامل ڈرائی پورٹ تعمیر ہوگی، جہاں ٹریڈ کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ اس منصوبے کو 2030 ویژن کے تحت پاکستان کی تعمیر و ترقی میں شامل کیا گیا تھا۔ منصوبے کی تعمیرات اور فعال ہونے کے بعد اس میں 90% پاکستانی اور 10% چینی ماہرین و لیبر کام کریں گے۔ معلومات کے مطابق اس منصوبے سے 2 لاکھ افراد کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق منصوبے کے تحت 174 کلومیٹر ریلوے ٹریک پشاور سے نوشہرہ اور راولپنڈی پہنچے گا، جن میں راولپنڈی سے لالا موسیٰ کا 105 کلومیٹر اور خانیوال سے پنڈورا کا 52 کلومیٹر طویل ڈبل ٹریک بنے گا، جبکہ لاہور سے لالا موسیٰ کا 132 کلومیٹر، لاہور سے ملتان 339 کلومیٹر کا ڈبل ٹریک بھی مکمل کیا جائے گا۔ دوسری جانب نواب شاہ سے 183 کلومیٹر ٹریک روہڑی سے ملایا جائے گا اور حیدرآباد سے کمیاڑی کا 182 کلومیٹر کا ٹریک بنایا جائے گا، جبکہ منصوبے کے تحت حیدرآباد ملتان کے درمیان طویل ترین 749 کلومیٹر کا ٹریک بھی ڈبل اور اپ گریڈ ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس منصوبے کے لیے گزشتہ کئی حکومتیں کوشش کرتی چلی آئی ہیں کہ اسے جلد سے جلد شروع کیا جا سکے، مگر اس منصوبے میں کئی طرح کی دشواریاں ہیں، جن میں سے ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے اعتراضات ہیں۔ پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں میں ایک بڑی رکاوٹ ملک کا قرضہ ہے۔ نئے منصوبوں کی تعمیر میں فنڈز لینے کے لیے پاکستان کو ان اداروں سے اجازت لینا پڑتی ہے، جن کا پہلے سے بھاری قرض ملک پر واجب الادا ہے۔ ML1 منصوبے پر عمل درآمد میں تکنیکی تاخیر نے پاکستان ریلوے کے سب سے بڑے منصوبے کی اصل روح کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ پاکستانی حکام ابھی تک اس میں رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور پیش رفت کے لیے حال ہی میں ایک مرتبہ پھر چین گئے تھے۔ معلومات کے مطابق ML1 کے ڈیزائن میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں، لاگت کا تخمینہ کم کیا گیا ہے اور چینی حکام کے تعاون سے ممکنہ اعتراضات سے بچاؤ کی تدابیر کی گئی ہیں تاکہ منصوبے کی تعمیرات کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی موجودہ ریلوے لائنز برطانوی دور کے مختلف مراحل میں بچھائی گئی تھیں اور ابھی بھی اس کا زیادہ تر حصہ اسی دور کا تعمیر شدہ ہے۔ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے 2017 میں اس منصوبے کو CPEC میں شامل کیا گیا تھا۔ بعد میں اس منصوبے کو چین، افغانستان، ازبکستان اور ترکی تک لے جانے کی ترغیب دی گئی تھی۔ پاکستان کی جانب خطے کے کئی ممالک براستہ ریلوے لنک ہونے کے لیے پیش قدمی بھی کر چکے ہیں، لیکن دوسری جانب ML1 کی تعمیر میں تعطل یہاں بھی ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، جس کی وجہ سے CPEC منصوبے کو بھی شدید خدشات لاحق ہیں، کیونکہ CPEC کی ترقی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت سے ہی ممکن ہے اور تجارت کے لیے ریلوے دنیا کا بہترین راستہ ہے، جس سے لاگت دیگر ذرائع کی نسبت کم آتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس منصوبے کا مقصد مرکزی ریلوے لائن ML1 کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈالنا اور مسافر مال بردار گاڑیوں کی اوسط رفتار کو بڑھانا تھا، تاکہ گوادر سے چین اور دیگر ممالک تک ٹرانسپورٹ سہولیات مہیا کی جا سکیں اور پاکستان میں ہائی سپیڈ مسافر اور تجارتی ٹرینیں چلائی جا سکیں۔ لیکن تاحال اس منصوبے پر کاغذات پر کھینچی جانے والی لکیروں کے ماسوا عملی کام آگے نہیں بڑھ سکا ہے، جبکہ حکومت اور ریلوے حکام ملکی ترقی اور ریلوے کی بقا میں اس منصوبے پر عمل درآمد کو قرار دیتے ہیں۔
ریلوے ذرائع کے مطابق سی پیک پر کام شروع ہونے اور ML1 منصوبے کی بازگشت کے بعد ریلوے نے معاشی ابتری کے باعث اپنے تباہ حال ٹریک پر توجہ اس بنیاد پر کم کر دی گئی کہ ML1 منصوبے میں یہ ٹریک نیا بن جانے کا امکان ہے یا پھر نیا بننے کے بعد بطور معاون ٹریک اس کی بحالی بھی آسانی ہوگی۔ ریلوے حکام کے مطابق اس منصوبے میں تاخیر کی وجہ سیاسی سوچ اور حالات کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور پر امید ہے کہ اس منصوبے پر عملی اقدامات اگلے ماہ سے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ نگران وزیر اعظم گزشتہ دنوں خصوصی طور پر چین گئے تھے اور ML1 سمیت بہت سے منصوبوں کی تعمیرات پر بات چیت کر کے آئے ہیں۔ لیکن اسی دوران یہ خدشات بھی ظاہر کیے گئے ہیں کہ یہ منصوبہ مزید تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس کی اہم وجہ عالمی مالیاتی ادارے IMF کی شرائط، رولز اور ممکنہ اعتراضات ہیں جو اس وقت تک پاکستان کی حکومت یا کسی بھی صورت میں پاکستان ریلوے پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں کہ اس منصوبے کے لیے درکار مجموعی رقم و قرضے کے 33% کے مطابق محفوظ و مضبوط مالی گارنٹی فراہم کی جا سکے۔ پاکستان ریلوے کے ذمہ دار ذرائع کے مطابق ان مسائل کے حل کے لیے ایک متبادل فیزیبلٹی موجود ہے، جس سے لاگت میں کمی واقع ہوگی اور بنیادی منصوبہ بھی متاثر نہیں ہوگا، اور یہ عالمی ادارے کے ممکنہ اعتراضات و قواعد کی ضد سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی فیزیبلٹی پر عمل درآمد سے ML1 پر اسی سال کام شروع ہو سکتا ہے۔ ان ذرائع کے مطابق ریلوے ٹریک سے ملحقہ زمین پر قبضے واگزار کرانے، یہ زمین کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا مجموعی حجم قرض کے علاوہ منصوبے پر استعمال کرنے سے IMF کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، جبکہ اس ضمن میں چین کی حکومت کی ذاتی دلچسپی بھی ان اعتراضات کو ختم کرنے میں معاون ہو سکتی ہے، جبکہ یہ منصوبہ سی پیک کا ایک اہم حصہ ہے، اور سی پیک خود چائنا کا بھی خواب اور منصوبہ ہے، اور وہ اس منصوبے کو کسی صورت داؤ پر نہیں لگنے دے گا۔ اس وقت تک قرض کی رقم گارنٹی اور ممکنہ رکاوٹ کی تصدیق کرتے ہوئے ریلوے کے ترجمان نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ معاملہ حل ہونے کے واضح امکانات ہیں، اور اسی ضمن میں اس وقت چین میں موجود ریلوے حکام بھی معاملات حل کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک جانب IMF پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں میں ٹانگ اڑا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان اور چین مل کر اس منصوبے کی تکمیل کے لیے معاہدوں پر دستخط کر چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان اور چین کے درمیان 6 ارب 70 کروڑ ڈالر مالیت کے ML1 منصوبے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے حکام کی جانب سے ML1 کی تعمیر کے لیے معاملات طے کیے گئے ہیں، جس کے بعد سے منصوبے پر جلد کام شروع ہونے کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستانی حکام نے اگلے ماہ کام شروع ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے، اور اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے پر اتفاق ہو چکا ہے۔